الیہم، کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت فرما دیں، اس کی تشریح فرما دیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو ایک متن کی حیثیت حاصل ہے اور احادیث نبویہ کو اس کی تشریح اور تفسیر اور شرح کا مقام حاصل ہے۔ اسی لیے امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّ السُّنَّةَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْعِ وَالتَّفْسِيرِ لِمَعَانِ احکام کتاب اللہ، گویا کہ سنت یعنی احادیث نبویہ یہ قرآن مجید کے احکام اور اس کے معانی کی تشریح و تفسیر کا مقام رکھتی ہے، اور قرآن مجید کو بغیر احادیث رسول کو کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے القرآن احوج الى السنہ من السنہ الى القرآن، کہ جتنی ضرورت قرآن کریم کو سنت کی ہے اتنی ضرورت سنت کو قرآن کی نہیں ہے، یعنی قرآن کے احکام کو احادیث رسول سے الگ کر کے جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد اور چورنی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے اور ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے اس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں احادیث رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قولی اور فعلی حدیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ، ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ یہ معلومات، یہ تفصیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ معلومات قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کی اشد ضرورت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو احادیث کی تعلیم دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا لا تحدثون الا بالقرآن، کہ ہمیں آپ صرف قرآن کے بارے میں بتائیے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھائیے، حدیث ہمارے سامنے نہ پیش کیجیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ادنو، قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس سے کہا کہ ارأیت لو اکرت انت واصحابک الى القرآن هل تجد فيه ان صلاة الظهر 4 وان صلاة العصر 4 وان صلاة المغرب 3، کہا کہ اگر تم کو اور تمہارے نام نہاد ساتھیوں کو قرآن مجید کے حوالے کر دیا جائے، قرآن مجید پر چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم قرآن مجید میں یہ بات پا سکتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی فرض نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے؟ یقیناً نہیں ہم پا سکتے۔ یہ تفصیل ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ہم سے حدیث سیکھو، اور اگر تم نے حدیث کو چھوڑ دیا،
حدیث کو اگر ماننے سے انکار کر دیا، صرف قرآن مجید سے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، راہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ قرآن کو احادیث رسول سے الگ کر کے قطعی طور پر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہے قرآن و حدیث کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے، اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی فرما رہے ہیں، دین کی جس بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس آیت کریمہ میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے اور اپنے زمانے کے مفسرین سے یہ بات سنی ہے کہ الحکمہ سے مراد سنت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے اور حکمت یعنی سنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ سنو مجھے قرآن کریم اور اسی جیسی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے، یعنی سنت رسول عطا کی گئی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وَكَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِينِي بِالسُّنَّةِ كَمَا يَأْتِينِي بِالْقُرْآنِ، کہ جس طریقے سے جبریل میرے پاس قرآن کریم لے کر کے آتے ہیں، اسی طریقے سے سنت بھی میرے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ معلوم ہے قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہیں، دونوں کو ملا کر کے ہی ہماری شریعت مکمل ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں مراد ہے، ان دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور دونوں ایک چیزیں ایسی ہیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں قرآن و سنت، قرآن و حدیث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ معلوم ہے کہ دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں کتابیں ایسی ہیں جو معصوم عن الخطا، قرآن کریم بھی معصوم عن الخطا ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جی کہ اس کے طرف باطل بات، غلط چیز نہ تو سامنے سے آ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتی ہے۔ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سچ ہیں، صحیح ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، اور یہی حال احادیث رسول کا بھی ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں كنت اكتب كل ما اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، جو کچھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے میں لکھ لیا کرتا تھا، اور میری
مراد یہ تھی تاکہ لکھ کر کے میں اسے حفظ کر لوں، اسے یاد کر لوں، اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ کہتے ہیں فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب ویتکلم فی الرضا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں آپ بات کرتے ہیں، کبھی خوشی کے حالت میں آپ بات کرتے ہیں، اور تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو۔ یعنی جب اس طرح سے قریش نے مجھ سے کہا تو میں نے لکھنا بند کر دیا، احادیث رسول کو لکھنا بند کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی میں آپ سے سنتا تھا ان تمام باتوں کو میں لکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ قریش نے مجھے اس طرح کی بات کہی۔ تو آپ نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدی ما خرج من فی الا تو ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جو احادیث رسول کو لکھا کرتے تھے اپنے لکھنے کے عمل کو جاری رکھو، حدیثیں لکھتے رہو، اس لیے کہ میری زبان مبارک سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکل سکتی ہے۔ معلوم ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید معصوم من الخطا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی غلطیوں سے پاک و صاف ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اللہ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، دونوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ دیے، ان دونوں میں سے کسی کی اطاعت کو چھوڑ دیے تو تم اپنے اعمال کو تم نے گویا کہ ضائع کر دیا۔ رسول کو چھوڑ کر کے دین اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، دین کے مسائل کو نہیں سمجھے جا سکتے، اور تشریعی اعتبار سے ایک بات کہہ کر میں ختم کروں گا، تشریعی اعتبار سے قرآن و حدیث کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، درجہ بندی نہیں ہے، دونوں ایک ہی مقام پر ایک ہی درجے میں ہیں۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بعض لوگ قرآن اور حدیث کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم ہے تشریعی اعتبار سے، اس کے بعد احادیث رسول ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ دونوں تشریعی اعتبار سے دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو ان سے پوچھا، کہا بما تحکم، یمن میں پہنچ کر کے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن مجید میں وہ حکم نہ ملے تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، میں اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ کہ اگر سنت میں بھی احادیث رسول میں بھی اگر تمہیں وہ حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اجتہد رائی ولا اعلم، کہ میں اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موافقت اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہ جس نے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو محبوب اور پسند ہے۔ اس حدیث سے بظاہر کیا لگتا ہے؟ اس حدیث سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل پہلے قرآن مجید میں تلاش کیا جائے گا، قرآن مجید میں نہ ملے تب ہم جو ہے احادیث رسول میں تلاش کریں گے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں کو ملا کر کے کسی مسئلے کو سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے، امام بخاری نے اور امام ترمذی نے، اسی طریقے سے امام البانی نے
مختلف علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لہذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن و حدیث کے درمیان تشریعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا بہت گہرا تعلق ہے، ہمیں دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف اور احادیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح اعتبار سے سمجھنے